زکوٰۃ کے بیان میں احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے۔ زکوٰۃ کے بیان میں احادیث مبارکہ کا 7واں حصہ شروع کرتا ہوں۔ احادیث مبارکہ پڑھنے شروع کرنے سے پہلے مختصر ایک بات، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور احادیث مبارکہ کو پڑھیے۔ حدیث مبارکہ: جو شخص اپنا میوہ یا کھجور کا درخت یا کھیت بیچ ڈالے۔ اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بیچنے سے منع فرمایا جب تک اس کی پختگی کھل نہ جائے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھتے اس کی پختگی کیا ہے، وہ کہتے جب یہ معلوم ہو جائے کہ آفت سے بچ رہے گا۔ اور آگے ایک اور دوسری حدیث مبارکہ ہے: کیا آدمی اپنی چیز کو جو صدقہ میں دی ہو پھر خرید کر سکتا ہے؟ کیا آدمی اپنی چیز کو جو صدقہ میں دی ہو پھر خرید کر سکتا ہے؟ اور دوسرے کا دیا ہوا صدقہ خریدنے میں تو کوئی قباحت نہیں، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے والے کو پھر اس کے خریدنے سے منع فرمایا، لیکن دوسرے شخص کو منع نہیں فرمایا۔ اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں ہرات دے دیا، پھر دیکھا تو بازار میں وہ بک رہا ہے۔ انہوں نے اس کو دوبارہ خرید لینا چاہا۔ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ہرات کو مت پھیرو۔ یہی سبب تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب ہرات میں دی ہوئی چیز کو پھر خرید لیتے تو اس کو ہرات کر دیتے، اپنے استعمال میں نہ رکھتے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ: ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی لونڈی غلاموں کو صدقہ دینا درست ہے۔ مردار کا صرف کھانا حرام ہے، اس کی کھال استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کا واقعہ ہے، میں اس لیے یہ شامل کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں بیان کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مری بکری دیکھی جو ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی کو ہرات میں ملی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کی کھال کیوں کام میں نہ لائے؟ انہوں نے عرض کیا وہ مردار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردار کا صرف کھانا حرام ہے۔ آگے اور حدیث مبارکہ: صدقہ جب محتاج کی ملک ہو جائے تو پھر سید کو اس میں سے کھانا درست ہے۔ اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں مگر گوشت ہے، اس بکری کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیبہ رضی اللہ عنہا کو ہرات دی تھی، اور نصیبہ نے تحفہ کے طور پر ہم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاؤ۔ ہرات تو اپنے ٹھکانے پہنچ گئی۔ اور آگے اور حدیث مبارکہ: صدقہ فطر کا فرض ہونا۔ صدقہ فطر کا فرض ہونا، اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کا صدقہ کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا فرض کیا ہے۔ ہر غلام اور آزاد اور مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے کی طرف سے جو مسلمان ہوں، اور عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ اور صدقہ فطر کے بیان میں ایک اور آگے دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ صدقہ فطر کا مسلمانوں پر یہاں تک کہ غلام لونڈی پر بھی فرض ہونا، اس باب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا بیان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کا صدقہ کھجور ہو یا جو کا 1 سا
یا جو کا ایک ایک سا ہر آزاد اور غلام مرد اور عورت پر بشرطے وہ مسلمان ہوں فرض کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کا صدقہ کھجور ہو یا جو کا ایک ایک سا ہر آزاد اور غلام مرد اور عورت پر بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں فرض کیا۔ صدقہ فطر فرض ہے ہر مسلمان پر، اور اس کے بارے میں نے علماء کرام سے یہاں تک سنا ہے کہ اگر حالات اس طرح کے ہوں کہ فرد زیادہ ہوں اور صدقہ فطر ایک کا ادا کیا جا سکتا ہو تو وہ ایک دوسرے کو صدقہ فطر دے کر اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب باری باری مثال کے طور پر 6 فرد ہیں، پہلا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، پانچواں چھٹے کو، جب سارے ایک دوسرے کو دے دیں اور سب کا یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے تو پھر کھانے کے لیے بھی وہی ہو جس میں کہ وہ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، اور فرد 6 ہیں اور صدقہ فطر ادا کرنے کی جو رقم ہے وہ ایک کی ہے، تو اس طرح وہ سبھی فرد ایک دوسرے کو دے کے اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب کھانے کی باری آئے تو کھانا بھی اسی میں سے ہے، تو اسی میں سے پھر وہ لا کے آخری فرد جو ہے سب کو اپنے کھانے میں اس کو شامل کر کے اس طرح اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر فرض ہے۔